بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء حیات کے سامعین کو السلام علیکم۔ آج میں بہت اہم موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ ویڈیوز مجھے 5-6 جو ہے اکٹھا کچھ دوستوں نے مجھے بھیجی ہیں کہ اس پر کچھ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا۔ تو پھر میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا کہ قصور کس کا ہے، علماء کا، والدین کا، یا معاشرے کا، یا ان نوجوانوں کا خود کا قصور ہے۔ بہت غور طلب ویڈیو ہے، اس کو آپ توجہ سے دیکھیے اور اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ آپ بھی کیجیے گا، میں خود بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ کیا چیز؟ آخری نبی کا کیا نام؟ قرآن مجید میں کتنے پارے؟ نہیں پتا آخری نبی کا نام؟ آخری نبی کا بھی نہیں ہے پتا؟ پھر تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ اصل میں ان چیزوں میں بہت کم دھیان دیا ہے، کیوں؟ بس شروع سے ہی یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں آخری نبی کا پتہ نہیں ہے۔ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مگر ان چیزوں میں بہت کم دھیان دیا ہے۔ اچھا یہ تو پتا ہوگا غسل میں کتنے فرائض ہے، یہ تو ہم ڈیلی کے بیشک پہ کرتے۔ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مگر ان چیزوں میں وہ بہت کم۔ ارے بھائی یہ بتائیے گا وہ کون سے نبی ہے جس کا نسل جو ہے نا بیٹی سے چلا ہے؟ اس کا نسل بیٹی سے چلا ہے۔ نسل جو ہے نا باپ سے چلتا ہے، بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن ایک نبی ہے جس کا نسل بیٹی سے چلا ہے۔ نسل بیٹی سے چلا ہے، سوچ لے۔ سوچو، آسان ہے، بالکل آسان ہے، ایزی ہے، تھوڑا سوچو پھر۔ نبی ہے، نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا تو تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جانا پہچانا چہرہ ہے۔ نہیں، میں آپ نے دل والے دلہنیا دیکھی ہے، میں شاہ رخ خان۔ شاہ رخ خان؟ اچھا شاہ رخ بھائی یہ بتا دیجیے سب سے پہلے کائنات میں کس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ سب سے پہلے کائنات میں کس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ یار وہ کیا کہتے ہیں، آئی تھنک حابیل اور قابیل۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے قتل کی تھی، لیکن کوا تھا، نہیں ہے نا؟ نہیں، نماز جنازہ اس نے نہیں پڑھائی تھی، وہ تو ایک شیطان کے ذریعے اس نے کھدائی کری کس طریقے سے دفنانا ہے، لیکن نماز جنازہ سب سے پہلے کس کی پڑھائی گئی تھی اور کس نے پڑھائی تھی؟ نماز جنازہ کس کی؟ یار میں بہت قریب ہوں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں غلط تکا لگا نہیں وہی پہ سکتا۔ ہی ہے۔ نماز جنازہ کس نے کس کی پڑھائی گئی؟ اب دیکھو میں غلط بھی نہیں بتا سکتا۔ نو کمنٹس۔ چلو، چوتھے آسمان پہ کون سی نبی کی روح لی گئی تھی؟ نہیں پتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کون تھے؟ سوال بڑے مشکل لائے ہوئے ہو، کوئی ذرا نیچے کا سوال لاؤ۔ یہ تو بڑے یار مشکل سوال ہے یہ تو۔ آپ یہ سوال دیکھیے سر، وہ جو ہے نا اصل بات یہ کہ مثال آپ بتائیے اپنا کانٹیکٹ ہوتا ہے، آپ نے پچھلے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح کا کنٹینٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے اس کے بارے میں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے بات ہے، آپس کی بات ہے، انسلٹ فیل ہو رہی ہے، ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا نیکسٹ سوال کرو، نیکسٹ سوال ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب کا نام نبی تھے، اس کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام ہے نا؟ نہیں، داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام۔ پیچھے سے آواز ہے بھائی میری آواز آئی ہے کیا ہوا؟ اور اچھا اور پوچھوں، ہاں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہے، اس کا کوئی علم؟ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، استقبال قبلہ، ستر عورت۔ فرائض ہے بیٹا گن لو نا، بتا رہا ہوں نا کتنے فرائض ہے یہ بتانا آسان ہے، اور کون کون سا یہ بتانا مشکل ہے۔ تو بیٹا میں تجھے مشکل والے بتا رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ، استقبال قبلہ، 2 ستر عورت، 3 وقت، 4 نیت۔ 5 تکبیر تحریمہ، استقبال قبلہ، ستر عورت۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے مختلف ویڈیو ملاحظہ کی، اب میں نے آپ کو موضوع یہ پیش کیا تھا کہ خدمت میں کہ ان ساری چیزوں کا
ان نوجوانوں کی بدبختی لا علمی کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے، والدین ہیں یا علماء ہیں. تو میں اس حوالے سے مختلف مطالعہ میں مصروف تھا کہ آخر اس کا جواب کیا بننا چاہیے. تو ایک کتاب ہے آثار قیامت، اس کا مسودہ میرے پاس مجھے مل گیا. حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کی ترتیب و تقدیم محمد عبدالرحیم نشتر فاروقی صاحب نے یہ کی ہے، اور مرکز دارالفتاء بریلی شریف سے اشاعہ ہوا. آپ اپنی کتاب آثار قیامت میں لکھتے ہیں کہ حضرت زید ابن واقد سے روایت ہے کہ انہوں نے مکحول سے روایت کی، انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب تم دیکھو لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور امانت کو رائیگاں کر دیا اور کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرایا اور سود خوری اور رشوت ستانی کی اور مکان پختہ بنائے اور خواہشوں کی پیروی کی اور دین کو دنیا کے بدلے بیچا اور قرآن کو گانا ٹھہرا لیا. اور جب تم دیکھو لوگوں نے درندوں کی کھالوں کو بطور زین استعمال کیا اور مسجدوں کو راستہ بنا لیا اور مردوں نے ریشم کو پہناوا ٹھہرا لیا، اور جب ظلم زیادہ ہوا اور زنا عام ہوا اور طلاق معمولی بات سمجھی جانے لگی اور خائن کے پاس امانت رکھی جائے اور امین کو خائن ٹھہرایا جائے اور بارش باعث شدت گرمی ہو جائے اور جب اولاد دل کی گھٹن ہو جائے اور بدکار عمرہ اور جھوٹے وزیر اور خائن امیر اور ظالم محتسب ہوں اور علماء اہل ثروت کے لیے سینوں پر ہاتھ رکھ کر جھکیں اور قرآ بکثرت ہوں اور فقہا کی قلت ہو اور مصاحف سونے چاندی سے مزین کیے جائیں اور مسجدیں آراستہ کی جائیں اور ممبر دراز کیے جائیں اور دل فاسد ہو جائیں اور لوگ گانے والیاں رکھیں اور باجے حلال ٹھہرائے جائیں اور شرابیں پی جائیں اور اللہ کے حدود معطل کیے جائیں اور مہینے گھٹ جائیں اور عہد و پیمان توڑے جائیں اور عورت اپنے شوہر کی تجارت میں شریک ہو اور عورتیں ترکی گھوڑوں پر بیٹھیں اور عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہت کریں اور غیر اللہ کی قسم کھائی جائے اور آدمی گواہی میں سبقت کرے اور بغیر اس کے کہ گواہی طلب کی جائے اور زکوٰۃ تاوان ٹھہرے اور امانت مال غنیمت اور مرد اپنی بیوی کے اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے اور باپ کو دور رکھیں اور عہدے میراث ہو جائیں اور اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو گالیاں دیں، جیسا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ سو کالڈ نام نہاد اب فقی اور مفتی ہم فیس بک پر یا یوٹیوب پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ علماء امت اور فقہائے امت جو کہ جید تھے ان میں کیڑے نکال رہے ہیں ان کے مسائل میں اور ان کے معاملات میں. تو یہ چند نشانیاں آپ نے بیان فرمائیں جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں کنز الاعمال جلد 14 صفحہ 573 اور 574 سے. پھر ایک اور کتاب میرے سامنے موجود ہے اس وقت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ نے ان کی امت میں مبعوث فرمایا ان کی امت میں کچھ مخلص اور خاص رفقا ضرور ہوا کرتے تھے جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے حکم کی پیروی کرتے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور جو کچھ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل کرتے. اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو اسلام کا تو نام لیں گے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا. ذرا غور فرمائیے. پھر ایک میں اس کا ذمہ دار اس تمام صورتحال کا ذمہ دار والدین کو بھی ٹھہراتا ہوں
کہ جن کا لڑکا سب پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے, پورے علاقے کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا لڑکا شرابی ہے, جواری ہے یا کسی بدکاری میں ملوث ہے, لیکن نہیں پتہ تو ان کے والدین کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس کی طرف بھی توجہ دی جائے. اور جبکہ اس جدید دور میں ہم فیس بک پہ میں یہ دیکھتا رہا ہوں یا ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ پورے رمضان شریف کے مہینے میں سب ٹوپی لگا کر حاجی بن کر اور اپنی پوسٹیں بھی ساری دینی مذہبی لگاتے رہے, اور مساجد میں بھی باقاعدہ آبادی رہی اور رش رہا, اول صف سے لے کر اور آخری صف تک. بعض اوقات جو ریگولر آنے والے باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے ان تک کو جگہ نہیں میسر ہوتی تھی کہ وہ کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, لیکن جو کنویں کے مینڈک عارضی طور پہ صرف رمضان شریف کے رمضانی نمازی تھے وہ باقاعدہ آ کر وہاں پر نماز پڑھتے تھے, اور فتوی بازی بھی اسی طریقے سے ہوتی رہی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمارے معاشرے میں ہم تینوں ہی ہم سب ملوث ہیں اس میں. تو خدا را اس چیز کی طرف توجہ دیں جو کہ میں نے ویڈیوز آپ کی خدمت پیش کی. اللہ کرے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.